لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، خود یہ سورہ ہی بہت ہی حسین سورہ ہے، ذات گرامی سے منسوب جناب مریم سلام اللہ علیہا، جن کے اوپر اللہ کی خاص نظر، خاص لطف پروردگار کا شامل حال تھا، اور ایک ایسے دور میں جہاں پر یہودی قوم نے اپنے دین کو بہت ہی زیادہ تبدیل کر رکھا تھا، اور کسی طرح سے اپنے تبدیل کیے ہوئے دین کے مقابل میں حق بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت مسیح تک آتے آتے انہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا تھا، نبیوں کو، اپنی ہی قوم کے نبیوں کو، اپنے ہی خاندان کے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اب روایات میں تو جو تعداد ہے وہ ایک ایک صبح کے لیے ہے، کتنے لوگ قتل کر لیتے تھے، پھر وہ ناشتہ کرتے تھے، اس حد تک نبیوں کی تعداد بھی بہرحال ان کو زیادہ ملی تھی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کیوں تم نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ وہ اپنے ہی خاندان کے، اپنے ہی نسل کے، حضرت ابراہیم کی نسل کے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی نسل کے، جو حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اس لیے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، جو ابھی تک جاری ہے خاندان، اور اسی بنیاد پر نام بھی جو بنایا گیا 1948 میں ملک، اس کا نام رکھا گیا اسرائیل، وہ اسی خاندان کی بنیاد پر۔ لیکن ان کی جو بڑی مشکل تھی وہ یہ کہ مسلسل نبیوں کو قتل کرتے رہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی پسند کا دین بنا رکھا تھا، اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی نبی بھی آئے تو ہمارے ہی دین کے ساتھ چلے۔ لیکن نبی تو قتل ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کے دین کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ نبی تو آتا ہی ہے دین کی اصلاح کرنے کے لیے، نبی کا کام ہی ہے کہ حقیقی دین لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ لیکن وہ مسلسل یہ سفر جاری رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ سے پہلے آخری اولو العزم نبی حضرت مسیح کو بھی قتل کر ڈالا، سب کچھ دیکھتے ہوئے۔ اب مجھے یہ داستان تو پوری نہیں سنانی تھی، لیکن ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ جناب مریم کی آغوش میں ایک نوزاد بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، نیو بارن بچہ، وہ کلام کر رہا ہے، اتنی مقدس خاتون پر وہ الزام رکھ رہے تھے، جو ایک نبی کی بیٹی تھی، عمران نبی کی بیٹی ہوتے ہوئے اس پر الزام رکھ رہے تھے۔ اور اس طرح سے یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کہہ رہا تھا، وہ آگے کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی تو برا آدمی نہیں تھا، تیرا باپ تو اچھا آدمی تھا، تیری ماں تو بری نہیں تھی، تم یہ کیا بچے کو لے کے آئی اپنی آغوش میں؟ کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی جناب مریم کی، اور آغوش میں بچہ لے کے آئی تھی۔
تو وہ سب کچھ بھول گئے، اور اس وقت جناب مریم کچھ بھی کہہ لیتی لیکن کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا تھا، جناب مریم کو فرمایا تھا کہ تم فقط خاموش رہنا، روزہ سکوت، خاموشی کا روزہ، جو پہلے زمانے میں شریعت میں تھا، شریعت کا حصہ تھا سکوت کا روزہ، خاموشی کا روزہ، یعنی بولنا نہیں ہے، کچھ بھی بولنا نہیں ہے۔ البتہ ابھی ہماری شریعت میں، یعنی رسول اللہ کی شریعت میں سکوت کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن سکوت ہے بہت اچھی چیز۔ انسان کی زندگی کے لیے بہت ساری جگہوں پر بولنے کے بجائے خاموش رہنا زیادہ اچھا ہے، اور جو لوگ غیر ضروری بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں، جہاں بولنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ مشکل ہے ہماری قوم کی، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے رہتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، گھر جنت سے جہنم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ مسائل رہے ہوں گے، بنی اسرائیل تو یوں بھی بہت بولنے والے تھے، تو روزے سکوت جو ہے وہاں پر شریعت کا حصہ بن گیا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، تربیت کے لیے اچھا ہے اپنی سب کی۔ تربیت کے لفظ عام طور سے آتا ہے تو لوگ کا ذہن بچوں کی طرف جاتا ہے، لیکن بچوں سے کہیں زیادہ بڑوں کی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر بڑوں کی تربیت ہو جائے تو بچوں کی خود بخود تربیت ہو جائے گی۔ یہ قانون ہے، عملی قانون ہے کہ جتنا انسان بڑوں کی تربیت ہو جائے۔ تو ایک بڑا مسئلہ یہی، ابھی چند دن پہلے کہیں پروگرام تھا، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ 60 70 80 90 کلو کے ہوتے ہوئے 20 گرام کی زبان کو نہیں سنبھال پاتے۔ اگر صرف ایک زبان کو سنبھال لیں تو کم سے کم 90% گناہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ پوری زندگی میں 90% یا اس سے بھی زیادہ گناہ زبان سے ہوتا ہے لوگوں کے، اور بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں تو یوں بھی ہے، اس کو انسان گناہ سمجھتا بھی نہیں، اور گناہ کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، طلاق بہت کم ہو جائے گا، اختلافات بہت کم ہو جائیں گے، اور بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صرف یہ 20-25 گرام کی زبان، چھوٹی سی زبان کو، اس کو انسان سنبھال سکے اور خاموش رہے بہت ساری جگہوں پر، نہ بولے، اور اس کو سنبھال کے رکھے وہاں کے لیے کہ جہاں واقعاً بولنا چاہیے، جب حق کی حمایت کی بات ہو، جب حق کی آواز بلند کرنی ہو تو وہاں بولنا چاہیے۔ وہاں یہ زبان خاموش ہو جاتی ہے، وہاں دیکھنے لگتی ہے کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے۔ حق بولنا ہو تو حتیٰ اپنے باپ کو بھی برا لگ جائے تو بولے، یہ حکم قرآن ہے۔ ماں کو بھی ناگوار گزرے اور ماں کے خلاف بولنا پڑے تو وہاں ماں کو نہیں دیکھے بلکہ حق کو دیکھے۔ بلکہ تھوڑا شاید مشکل ہو رہی ہو، یعنی اس دنیا میں انبیاء اور ائمہ کو چھوڑنے کے بعد ماں اور باپ سے بڑھ کر کون ہمارے لیے، لیکن حق سب سے زیادہ بلند ہے اور حق ہی سب سے بڑا معیار ہے۔ تو خیر میں ایک چھوٹا سا، جو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، حکمت کی بات ہے۔ حکمت میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ خاتون نے جا کر کسی ڈاکٹر سے کہا، حکیم صاحب سے، کہ آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ دے دیں، میری لڑائی بہت ہوتی ہے، شوہر مجھے مارتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اب یہاں کے کلچر میں بھی ہے، ایک انسانی کلچر میں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے بعض جگہوں پر، کہا مجھے مارتا ہے۔ تو اس نے جو ہے کچھ گولیاں بنا کے دی، ایسی گولی جو دیر تک منہ میں رہے۔ کہا کہ جب بھی شوہر تمہارا گھر میں داخل ہو اور کوئی بھی ذرا سی بات شروع ہو تو یہ گولی منہ میں کھا لینا، اور جب تک یہ گولی ختم نہ ہو جائے تب تک بولنا نہیں ہے، بالکل بولنا نہیں ہے۔ اور وہ گولی کچھ دن تک استعمال کرتے رہے، گھر میں لڑائی نہیں ہوئی، بالکل لڑائی نہیں ہوئی، نہ کبھی ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی تو میں ہوا، نہ کبھی جھگڑا ہوا، نہ ان کے بیوی نے شوہر کے خاندان والوں کو برا کہا، نہ شوہر نے بیوی کے خاندان والوں کو کچھ کہا، اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہوا۔ تو یہ بیوی بڑی متاثر ہو گئی، جا کے پھر حکیم صاحب سے کہا کہ آپ کی دوا تو بہت اچھی تھی، آپ مجھے وہی دوا اور دے دیں تاکہ ہمارا سلسلہ یہ جاری رہے۔ تو اس نے کہا دوا میں نے کچھ خاص نہیں دی، دوا تو بالکل نارمل تھی، کچھ وٹامن نہیں ہوگی، وہ دوا تمہیں خود ہی استعمال کرنا، یہ گولی اس لیے دی تھی کہ کچھ دن آپ کو پریکٹس کرنے کا موقع مل جائے
کہ کچھ دن اگر تھوڑی دیر سکوت اختیار کر لیں تو خود بخود سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ سکوت ہے تھوڑا مشکل کام، سب کے لیے مشکل کام ہے. اب یہاں پہ آج بزرگ لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، بزرگوں کے لیے اور مشکل ہے، کیونکہ بولتے بولتے اتنے سال سے بولتے بولتے زیادہ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ خاموشی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. کچھ نہیں کرنا ہو تو کم سے کم اگر یہ بھی نہ خیال آئے کہ گناہ ہو رہا ہے، کسی کی توہین ہو رہی ہے، کسی کی بے احترامی ہو رہی ہے، یہ سب گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، تو کم سے کم گھر کے ماحول کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے خاموش رہے انسان. یہ بہت اچھا ہے. تو جناب مریم سے قرآن نے کہا معاف کیجیے گا کہ روزہ رکھ لو، خاموش رہنا. اور لوگ درمیان میں پہنچے، جناب مریم سے سوال ہو رہا ہے یہ کیا کر کے آئی ہیں؟ تمہارا باپ اچھا آدمی تھا، ماں بھی بد کردار نہیں تھی، یہ بیٹا کیسا؟ جناب مریم اشارہ کر رہی ہیں اور حیرت سے کر رہے ہیں اس بچے سے کیا بات کرے، یہ تو ابھی نیا بچہ ہے، نیو بارن بچہ ابھی پیدا ہوا ہے. تو ادھر سے فوراً اس نوزاد بچے کی زبان کھلی اور آواز آنا شروع ہوئی، انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم اک جبارا شقیا. خوبصورت آیتیں ہیں یہ، پتہ نہیں ترجمہ کرنے میں بہت دیر نہ ہو جائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے نبی قرار دیا گیا ہے، میں جہاں بھی رہوں جس حالت میں رہوں مجھے مبارک قرار دیا گیا ہے. یعنی برکتیں لوگوں تک پہنچے گی، لوگوں تک فائدہ پہنچے گا، میرے وجود سے نقصان نہیں پہنچے گا. مبارک کے معنی یہ ہے کسی بھی چیز میں برکت یعنی فائدہ پہنچے. شادی میں برکت، کسی اور پروگرام میں برکت یعنی اس میں فائدہ پہنچے لوگوں کو. میں جہاں اینما کنت، تو میں جہاں بھی رہوں گا میرے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اور مجھے حکم دیا گیا ہے، وصیت کی ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، نمازوں کو قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنا. مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا گیا. اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے جاؤں گا، جانا بھی کیا یعنی اٹھایا جاؤں گا، اور جس دن دوبارہ پھر مبعوث کیا جاؤں گا. یہ چند خوبصورت آیتیں. البتہ سورہ مریم میں تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے. اب سورہ مریم کا ترجمہ پڑھیں گے تو میں تو یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ ایسا تقاضا کیوں کروں جسے آپ کو کرنا نہیں ہے نا. لیکن اگر ماہ رمضان میں دل چاہے تو ایک کام کریں گے آپ لوگ، قرآن کو تھوڑا پڑھنا اگر کم بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سمجھنا زیادہ کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ہمارے یہاں پتہ نہیں ایک رسم رائج ہو گئی ہے، خواتین میں شاید زیادہ ہے، اب مردوں کو تو وہ بھی پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں پڑھا کرتے تھے کہ پورا قرآن پڑھنا ہے، اور جس کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر شروع ہی نہیں کرتے کہ اگر شروع کریں گے تو پورا قرآن پڑھنا پڑے گا. اچھی بات ہے، پورا پڑھے، 2 بار پڑھے، 3 بار پڑھے، قرآن جتنا پڑھے اچھا ہے، لیکن شروع کر کے ختم کرنا ضروری نہیں ہے. یہ کسی بھی شریعت میں نہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں دوسرے ملک میں، وہ کہتے ہیں ایک تو تورات ہے، تورات کی شریعت، انجیل کی شریعت، قرآن کی شریعت. تو ایک تو ہوئی تورات کی شریعت، ایک ہوئی اورات کی شریعت. اور ابھی اورات کی شریعت میں مرد لوگ بھی زیادہ چلتے ہیں، اور آج سمجھ رہے ہیں نا. جی ہاں، خواتین کی شریعت، اور ہر جگہ ان کی شریعت چلتی، مرد بھی بہت مضبوطی سے اس پہ چلنا پڑتا ہے، ان کو چلا ہی لیتی ہیں. تو وہ بہت بڑا ہنر انسان کا یہ ہے کہ اپنی یا خاندان کی یا خواتین کی یا خود کی بنائی ہوئی شریعتوں کو چھوڑ کر محمدی شریعت پہ چلنا شروع کر دو. اور اتنے ہزار نبیوں کا قتل صرف اسی لیے کیا گیا، جو میں نے شروع میں کہا تھا، بنی اسرائیل کے ہزاروں نبیوں کا قتل صرف اس بنیاد پہ کیا گیا کیونکہ وہ آ کر انبیاء کی شریعت پیش کرتے تھے، لوگوں کو اپنی شریعت پسند تھی. اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، انبیاء کے ساتھ لوگوں کی لڑائی اور کچھ نہیں تھی، اصل لڑائی یہی تھی. حتیٰ حضرت عیسیٰ جیسے نبی
جس نے پیدا ہوتے ہی ابتدائی مرحلوں میں قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جو پیدا ہو کر نیو بارن بچے کے شکل میں قرآن کی آیتیں پڑھو، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، جس کو یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہو، اسے بھی اپنے طور پہ قتل کر دیا۔ وہ تو اللہ کی مرضی کہ اللہ نے اٹھا لیا، وہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اٹھا لیا، وہ تو قتل ہی سمجھتے ہیں نا، وہ تو صلیب لگا کے چلتے ہیں، وہ تو ہر جگہ صلیب لگائے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے گلے میں ٹائی بھی اسی عنوان سے باندھتے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی گئی، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، لہذا ٹائی اس کی علامت ہے۔ تو عیسائیوں کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ اٹھا دیے گئے، صلیب پہ چڑھا دیا گیا، وہ تو قرآن نے آگے بتایا کہ نہیں، اس کی شبیہ کو اٹھایا گیا حضرت عیسیٰ کو۔ وہ جو اپنے اولو العزم نبی کو، جس کی بچپن ہی سے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے تھے، اسے بھی اپنے طور پہ مار ڈالا، صرف اس لیے مار ڈالا کہ وہ نبی آ کر موسیٰ اور ابراہیم کا دین پیش کر رہا تھا اور لوگوں کو اپنا دین پسند تھا، ہے نا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اپنا دین پسند ہے، اپنی بنائی ہوئی رسمیں پسند ہے، اپنا بنایا ہوا دین پسند ہے، اپنے دین سے نکل کر انبیاء کے دین تک نہیں جانا چاہتے، اپنے دین سے نکل کر آج کے زمانے میں کہیں اپنے دین سے نکل کر ائمہ کے دین کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہم 2 مہینہ 8 دن حسین ابن علی کا ذکر کر لیتے ہیں، لیکن اپنے دین سے نکل ہو کر حسین ابن علی کے دین میں نہیں جانا چاہتے۔ حسین ابن علی سے ثواب لے لیتے ہیں، لیکن حسین ابن علی سے دین نہیں لے پاتے۔ ہماری مشکل یہ ہے عزیزو، ایک بڑی مشکل ہے۔ چیک کر لیں، تھوڑا چیک کرنا شروع کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ مولوی بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی پسند کا دین پیش کرتے ہیں، جب پسند کا دین پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ ہماری پسند کا دین پیش کر کے چلے گئے۔ ایک مولوی یہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی پسند کا دین نہیں پیش کرتے، تو ظاہر ان کے سامنے پھر بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں۔ اب اس زمانے میں اتنے مسائل تو پیش نہیں آتے جو انبیاء کو آتے تھے، انبیاء کو تو قتل ہی کر دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ تقریباً ان کی ولادت کے زمانے بہت نزدیک تھے، قریب تھے۔ حضرت زکریا کو دیکھ رہے تھے، حضرت یحییٰ کی بشارت ہوئی تھی، لوگوں کے سامنے بشارت ہوئی تھی، بیت المقدس میں بشارت ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ نے آ کے روزہ رکھا تھا، سکوت کا روزہ، علامتیں بتائی تھی، وہ سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے حضرت یحییٰ تو زکریا کا دین پیش کریں گے، حضرت یحییٰ تو لوگوں کا دین نہیں پیش کریں گے۔ اب میں ایک جملہ بیچ میں کہنا چاہ رہا تھا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہو، اگر نہیں دیکھا ہے تو سورہ مریم کی تلاوت کرنے کا اگر موقع نہ ملے، یا سورہ مریم کو اگر پڑھنے سمجھنے کا موقع نہ ملے، تو جو سیریل بنا ہوا ہے جناب مریم مقدس کے نام پر، ہے موجود، پتہ نہیں کہ نہیں، آن لائن اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ایک بار اسے جا کے دیکھیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان، بہت ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ لیکن اس پورے سیریل سے اگر اس پورے سورے سے، پوری اتنی آیتوں سے صرف ایک نقطہ سمجھ لیا جائے کہ اگر لوگوں کو ان کے پسند کا دین نہیں دیا جاتا تو کون لوگ ہیں جو دین قبول کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو نہیں قبول کرتے، کون لوگ ہیں جن کو اپنا دین پسند ہے، کون لوگ ہیں جن کو انبیاء کا دین پسند ہے۔ اگر ایک مسئلہ یہ حل ہو جائے، وہ بنی اسرائیل اور وہ یہودی جو مدینے آئے ہی اس لیے تھے کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا اپنی کتابوں سے کہ یہاں پر ہمارا آخری نبی آنے والا ہے نا، یہ اوس و خزرج، یہ مدینے کے کفار اور مشرکین، یہ لوگ تو بعد میں آئے، یہ تو قافلہ گزر رہا تھا، دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے، کہا بھئی یہاں تو کبھی کوئی بستی نہیں رہتی تھی، یہاں آپ لوگ کیوں آئے؟ کہا کہ ہمارا آخری نبی یہاں پر آنے والا ہے، یہ بہت پہلے سے، 50 سال پہلے سے ہمارا آخری نبی اس سرزمین پر آنے والا ہے، لہذا ہم یہاں آئے۔ وہاں آبادی ہو گئی تو وہ لوگ بھی آ کے تھوڑے ٹھہر گئے۔ ان کے 3 قبیلے تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ، اور مشرکوں کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، ٹھہر گئے۔ تو وہ جو 50 سال سے مدینے میں آ کر صرف اس لیے آباد ہوئے تھے اور بہت ساری زمینوں کو چھوڑ کر
اپنا وطن چھوڑ کر مدینے میں آئے تھے کہ ہمارا آخری نبی یہاں پر آنے والا ہے، لیکن جب آخری نبی آیا تو 4 لوگ صرف مسلمان ہوئے پورے 10 سالوں میں، اتنے سارے قبیلوں میں۔ کیوں مسلمان صرف 4 لوگ ہوئے؟ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میرے خاندان سے نہیں آیا، لیکن خاندان سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر دوسری خاندان کے بھی نبی آتا لیکن ان کے پسند کا دین دینے لگتا تو وہ سب قبول کر لیتے، لیکن جو نبی آیا تھا وہ ابراہیم کا دین دے رہا تھا، وہ موسیٰ کا دین دے رہا تھا، وہ عیسیٰ کا دین دے رہا تھا، لہذا انہیں وہ نبی نہیں چاہیے تھا جو ہماری پسند کا دین نہیں دے۔ اور ہمارے سامنے بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے جب بھی ہماری پسند کا دین دیا جائے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اسی کی تائید کی جائے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر حقیقی دین پیش کرے تو حتیٰ اگر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ناکام نہ ہو، لیکن اگر اس کی پریکٹس نہیں کیے ہوں گے، اپنے دین کو چھوڑ کر ائمہ اور انبیاء کے دین کی طرف جانے کی پریکٹس نہیں کیے ہوں گے، تو امام زمان بھی جب آئیں گے تو امام زمان تو ہماری پسند کا دین نہیں دیں گے، امام زمان تو اللہ کا دین دیں گے، رسول اللہ کا دین دیں گے، ائمہ کا دین دیں گے، امام علی کا دین دیں گے، حضرت زہرا کا دین دیں گے۔ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بہت مشکل مرحلہ۔ ابھی ہم نے پورے دین ہی کو جہاں تجارت بنا رکھا ہے، امام زمان کا دین تو تجارت نہیں ہوگا۔ ہماری مجلس تجارت بن جائے، ہمارے نوحے تجارت بن جائے، ہمارے دین کا ہر مرحلہ تجارت بن جائے، امام زمان کا دین تو نہیں ہوگا تجارتی دین، ہے نا؟ امام زمان کا دین وہ ہوگا کہ جہاں پر ایک امام نمازیں تو چھوڑیں، سجدے تو چھوڑیں، اگر وہ تلوار بھی چلاتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اس کی تلوار بھی اٹھتی ہے تو اللہ کے لیے، اس کے قدم اٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ سوتا ہے تو رضا الہی کے لیے، وہ جگتا ہے تو رضا الہی کے لیے، وہ میدان جنگ میں جاتا ہے تو رضا پروردگار کے لیے۔ ہمارا دین کہاں ٹھہر پائے گا وہاں پر؟ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میں تقریباً بہت مدت بعد یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، کووڈ کے بعد جو ہے مسئلہ رہا ہے، لیکن آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ میری مجلس جو ہے تھوڑا ایسے ہی چلے گی، ہے نا؟ تو میں جو آپ کے سامنے ایک مطلب عرض کرنا چاہ رہا تھا، جلدی سے قرآن کی بات ہو رہی تھی، اور قرآن کا موسم دھیرے دھیرے آ رہا ہے، رجب کا مہینہ تو جا ہی رہا ہے، رجب کے بعد شعبان اور پھر ماہ رمضان۔ ایک کام اگر کر سکے اس سال ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں آنے سے پہلے تھوڑا سا اس کی پہلے تھوڑا بہت تھوڑی پریکٹس کر لے، زیادہ نہیں، کیونکہ کوئی کام نہ تقریر کرنے سے ہوتا ہے نہ بار بار مجلسیں سننے سے ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو پریکٹس نہ کر لیا جائے، جب تک کہ اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں کچھ دن تک کے لیے نہ کر لیا جائے۔ ہماری ایک بڑی مشکل یہ عزیزو کہ ہم اگر قرآن کبھی اٹھا کے پڑھتے بھی ہیں تو فقط ہماری نگاہوں میں ثواب ہوتا ہے، ثواب پورا ہو جائے کسی طرح سے، پورا قرآن پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ آج پورا جز ختم ہو جائے، پورے ماہ رمضان میں پورا قرآن ختم ہو جائے، ایک مرتبہ جز کو پلٹ کے صفحے نہ دیکھتے بھی لوگ کہ صفحے کتنے رہ گئے ہیں، اب دل بھر گیا ہے، اب پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، تھک بھی گئے ہیں، کہیں اور بھی جانے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن ابھی اتنے صفحے باقی رہ گئے۔ یہ سب چھوڑیں، جب تک دل چاہے قرآن کی چند آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ اگر چند آیتوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھنا چھوڑ بیٹھیں، آپ لوگ یہ کل بہانہ نہ کر دیں کہ مولانا نے کہا ہے قرآن کا عدل نہ پڑھے، اللہ کے کلام ہے، الفاظ کلام اللہ کے ہیں، نورانی ہے، پڑھنا بڑا اچھا ہے، پڑھے انسان، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن چند آیتوں کو اگر روزانہ انسان سمجھنا شروع کر دے تو ایک فرق ہو جائے گا عزیزو۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بہت ہمت کر کے آگے کہہ دیا، ہم لوگ تھوڑا اتنی ہمت نہیں کر پاتے ہیں، کہ ثواب والا دین ہماری راہ میں، دین کی راہ میں خود ایک بڑی رکاوٹ بن گیا ہے، کہ جو بھی کرنا ہے وہ ثواب کے لیے کرنا ہے۔ اچھا ہے، ثواب ہے، ثواب سے منع نہیں کرتے، رسول اللہ نے بتایا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، ثواب کا ذکر ہے، لیکن یہ ثواب کا ذکر اس لیے تھا تاکہ لوگ ثواب کی نیت سے آئیں، لیکن جب یہاں پر آئیں تو وہاں پر دین سمجھنا شروع کر دیں۔ قرآن تک آئیں ثواب کے لیے، لیکن ثواب کے لیے آنے کے بعد قرآن سمجھنا شروع کر دیں۔ اس کی بہت آسان مثال یہ دیتے ہیں کہ مثلا تبرک ہمارے لیے اس لیے رکھا گیا تھا کہ جو لوگ ابھی مجلسیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے،
وہ تبرک کی نیت سے آئیں. چند سال تبرک کے لیے بچے آئیں گے, پھر تبرک لیتے لیتے دھیرے دھیرے مجلسیں سمجھنا شروع کر دیں گے. آئیں گے تبرک کے لیے لیکن یہاں سے حسینیت لے کر جائیں گے. کتنا فرق ہو جائے گا. تبرک کے لیے آنے والے حسینیت لے کے جائیں گے تو پورا فلسفہ مجلس مل جائے گا. ویسے ثواب اس لیے رکھا گیا تھا کہ ثواب کی لالچ میں آئیں, لیکن جائیں تو یہاں سے قرآن لے کے جائیں, قرآنی زندگی لے کے جائیں, قرآنی زندگی کے اصول لے کے جائیں. اور ایک فرق بتائیں عزیزو, ہم مسلمانوں کے قرآن پڑھنے میں اور جو نئے لوگ پڑھ رہے ہیں, ابھی بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ابھی ہمارے ملک میں شروع ہو گیا ہے. جتنی زیادہ اسلام سے نفرت کی گئی, جتنا زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, ابھی بڑی تعداد میں لوگ قرآن خریدنے لگے ہیں, قرآن پڑھنے لگے ہیں, قرآن کا مطالعہ کرنے لگے ہیں, اور دشمنوں کی سازش ناکام ہونے لگی ہے. اور اس موقع پر پہنچ کر ہمیں امام زین العابدین السلام کا ایک جملہ ضرور یاد آتا ہے. صلوات پڑھیں. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے امام کا. امام فرماتے ہیں کہ الحمد للہ الذی جعل اعداءنا من الحمقى. اللہ کی حمد ہے, اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو احمق قرار دیا ہے نا. ہمارے دشمنوں کو اللہ نے احمق قرار دیا ہے. آج میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, جہاں ہر کتاب, ہر قرآن, ہر چیز, ہر تفسیر آن لائن موجود ہے, جب قرآن جلایا جائے گا, قرآن سے دشمنی کی جائے گی, تو کچھ لوگ احمق تو دشمنی میں پڑ جائیں گے, لیکن کچھ لوگ سمجھدار بھی تو دنیا میں ہیں. وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کوئی بھی کتاب تو جلائی نہیں جاتی, یہ قرآن ہی کو کیوں جلایا جاتا ہے نا. دنیا کی کوئی کتاب نہیں جلاتا, نہ کوئی بائبل کو جلاتا ہے, نہ کوئی گیتا کو جلاتا ہے, جلانا بھی نہیں چاہیے, نہ کسی اور کتاب کو جلایا جاتا ہے. پوری دنیا میں روزانہ لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں اور ہر طرف کروڑوں اربوں کتابیں لائبریریوں میں موجود ہیں. دنیا کی کوئی بھی کتاب نہیں جلائی جاتی, قرآن ہی کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ تو کچھ پرسنٹ سمجھدار لوگ یہ سوچ کر کہ آخر دنیا کی ایک ہی کتاب ہے جس پہ بار بار دشمنی کی جاتی ہے, جلایا جاتا ہے, تو چلے دیکھیں تو صحیح کی کتاب ہے کیا. اب یہ قرآن کا اٹریکشن ہے اور یہ قرآن کا جاذبہ اور کشش ہے کہ اگر کوئی قرآن کے پاس ایک بار آ جائے. ہم لوگ چونکہ ثواب کے لیے جاتے ہیں تو آ کے بھی چلے جاتے ہیں, ماہ رمضان چلا جاتا ہے, ثواب قرآن بھی چلا جاتا ہے, لہذا اس کی کشش کو سمجھ ہی نہیں پاتے. لیکن جو قرآن کو سمجھنے کے لیے آ جاتا ہے, میں ایک چھوٹا سا جلدی سا واقعہ بتاؤں. یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں عزیزو کیونکہ پچھلے دنوں میں جو واقعہ پیش آیا ہے, دو جگہ نیدرلینڈ میں اور سویڈن میں جو پیش آیا ہے, ایسا پہلی بار ہوا ہے. اور بھی جگہوں پر کبھی کبھی کچھ بیمار قسم کے لوگ, ذہنی بیمار, سائیکالوجیکل کمپلیکس رکھنے والے کچھ بیمار لوگوں نے قرآن کی توہین کی ہے, کسی نے فلم بنائی ہے, کسی نے کچھ کیا ہے, لیکن وہ کسی کا انڈیویجول مسئلہ تھا. ہمارے ملک میں بھی ہوا ہے لیکن اس کے پیچھے اور بھی لوگ تھے, لیکن سامنے تو کسی ایک بیمار انسان ہی کو پیش کیا گیا. وہ انڈیویجول تھا یا کچھ لوگوں کا مسئلہ تھا. لیکن جو کام سویڈن میں ہوا ہے, پتہ نہیں آپ تک خبر پہنچی نہیں پہنچی, وہ باقاعدہ طور پر پولیس کی سیکیورٹی میں گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ اور پولیس کے پروٹیکشن کے ساتھ قرآن کو جلایا گیا, پورے قرآن کو. یہ نہایت ہی دردناک تھا, یہ نہایت ہی افسوسناک تھا. اس کا یہ پہلو تو بہت ہی دردناک ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو جلایا گیا جو پوری بشریت کی نجات کے لیے آیا ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بہرحال یہ ہے کہ جب یہ قرآن جلایا جائے گا تو لازمی طور پر دنیا کے بہت سارے لوگ ایسے نکلیں گے کہ آخر یہ قرآن کیوں جلایا گیا, ایک بار دیکھیں تو صحیح قرآن کیوں جلایا جا رہا ہے. اور میں نے خود ایسے لوگوں کے کئی لوگ انٹرویو سنے ہوئے ہیں کہ جو اس بات پر قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ جب قرآن کے خلاف کچھ بولا گیا یا جلایا گیا, اس کی توہین کی گئی مسلسل. اور ابھی ہزاروں بلکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس بنیاد پر مسلمان ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے آ کر قرآن کو پھر سمجھنا شروع کر دیا. چند دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھی, ایک ویڈیو موجود ہے, یوٹیوب پر ہے. یوٹیوب پہ اچھے ویڈیوز بھی ہیں, میں یوٹیوب کو پرچار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر کبھی جائیں بھی ہمارے جوان تو وہاں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں, مفید چیزیں. ایک جوان کا میں جلدی سے واقعہ سناتا ہوں, ایک تو مطلب عرض کرنا ہے, وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے. میں نے سنا کہ اور بھی مجلسیں تھی, آپ مجلسیں
مسلسل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر ایک جوان تھا جو یہیں ہالینڈ کا تھا، پھر برطانیہ میں اس نے پڑھائی کی، اچھی یونیورسٹی میں پڑھائی کی. اس کو اتنی شدید دشمنی ہو گئی تھی قرآن سے کہ اس نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھا، ممبر آف پارلیمنٹ بنا، MP بنا، سب کچھ اس لیے بنا تاکہ ہم بڑے پیمانے پر اسلام کے خلاف کچھ کام کر سکیں. چھوٹے پیمانے پہ نہیں، بڑے پیمانے پہ. ہم لوگوں کے طریقے سے نہیں کہ چلو کوئی ایک مسجد مل جائے، 4 لوگوں کو نماز پڑھنا سکھا دیں گے، 4 جماعت پڑھ لیں گے ہو جائے. اس نے سوچا کہ اسلام کے خلاف بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہے، لہذا بہت کوشش کرتے کرتے آگے بڑھا. اور اس نے فقط ایک کام اچھا کیا، اور وہ یہ کیا کہ بھئی اسلام کے خلاف اگر کام کرنا ہے تو چلیں اسلام کو اچھی طرح سے سمجھے، تاکہ سمجھ کر اور بہتر طریقے سے اس کی مخالفت کریں گے. اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ظاہر سب سے پہلا ٹیکسٹ جو چاہیے تھا وہ قرآن تھا. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا. اب فرق یہی ہو گیا کہ قرآن کو وہ ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا. دیکھیں یہ فرق اپنے ساتھ لے کے چلیں. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے. اس نے قرآن کو بالکل ثواب کے لیے نہیں، قرآن کو وہ دشمنی کے لیے پڑھ رہا تھا. اور صرف قرآن کی دشمنی کے لیے نہیں، پورے اسلام، پوری امت مسلمہ کی دشمنی کے لیے پڑھ رہا تھا. لیکن اس نے قرآن کو سمجھنا چاہا. تو جیسے ہی قرآن سمجھنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو وہ خود ہی بیان کرتا ہے. وہ چھوٹا سا انٹرویو 12-14 منٹ کا، آپ دیکھیں گے، آپ مل جائے گا. اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو بتائے کہ میں ابھی ڈھونڈ کے نکال کے دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. کچھ اس کا نام بھی بہت چڑھا میرا نام اس لیے میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، کچھ کال کچھ کر کے اس کا نام ہے. اس نے کیا کیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھنا شروع کیا. ایک پروفیسر سے اس کا رابطہ ہوا، کچھ سوالات بھی پوچھے جو اس کے ذہن میں کنفیوژن آتے تھے، سوال ڈاؤٹ آتے تھے، سوال پوچھ لیتا تھا. سوال پوچھتے پوچھتے قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ ہمارے جو ٹرائنگل ہے 3 خدا، وہ ٹرائنگل تو سمجھ میں ہم کو پہلے بھی ابھی نہیں سمجھ میں آتا. 3 خدا جانتے ہیں نا عیسائیوں کے، یعنی فادر، سن اور روح القدس. اللہ، ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور روح القدس، 3 خدا. 3 میں ایک میں 3، وہ ایک عجیب چکر ہے ان کا، کمپلیکیشن ہے جس میں پھنسے رہتے ہیں. کہا وہ تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس نے پورے بائبل میں ڈھونڈا، حضرت عیسیٰ کی زبان سے ٹرائنگل کی کہیں بات ہی نہیں ہے، صرف ایک خدا کی بات ہے. قرآن میں پڑھا تو وہ توحید تک پہنچ گیا. کہ توحید سمجھ میں آتی، توحید اچھی چیز ہے. پھر پڑھتے پڑھتے وہ رسول اللہ تک پہنچا. اب رسول اللہ کی بعثت کا وقت بھی آ رہا ہے جو بہت عظیم ہے، ایک نقطہ شاید بیان کر سکوں بیچ میں. رسول اللہ کو پڑھتے پڑھتے، رسول اللہ کی زندگی پڑھتے پڑھتے وہ فتح مکہ تک پہنچا. اور فتح مکہ کچھ چیزیں پہلے بھی اسے متاثر کر رہی تھی، لیکن جب فتح مکہ تک پہنچا اور دیکھا کہ وہ انسان جس سے 21 سالوں تک مسلسل دشمنی کی گئی تھی، اور سخت دشمنی، صرف برا بھلا نہیں کہا گیا تھا، صرف توہین نہیں کی گئی تھی، صرف مذاق نہیں اڑایا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، رسول اللہ کے چچا کو مارا گیا تھا، کلیجہ چاک کر دیا گیا، سینہ چاک کر دیا گیا تھا، کلیجہ نکال کے چبایا گیا تھا. ایسے دشمن کے سامنے جنہوں نے 13 سال مکے میں اور 8 سال مدینے میں، کیونکہ فتح مکہ ہوتی ہے 8ویں ہجری میں، 21 سالوں تک جس قوم نے دشمنی کی تھی، جب رسول اللہ کو اس قوم پہ کامیابی ہوئی تو رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا. اور جب اصحاب مکے میں داخل ہو رہے تھے فتح مکہ میں تو وہی آواز بلند کر رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو لحم کا دن ہے، آج تو ہڈیاں ٹوٹنے کے دن ہے، آج تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے دن ہے، آج گردنیں کٹنے کے دن ہے، آج ہمارا 21 سالہ انتقام لیا جائے گا. کیسے کیسے مارا ہے، کیسے کیسے اذیت کی ہے. جب رسول اللہ کی کان میں آواز آئی کہ لوگ چیخ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، تو رسول اللہ نے آواز دی اس نعرے کو بند کرو اور آواز دو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے، آج بخش دینے کا دن ہے. ایسے دشمن. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرتے چلے کہ ہم اپنے ذرا سے مخالف کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے. اب یہیں سے وہ فرق بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا دین اور رسول اللہ کے دین کیا ہے. رسول اللہ کے دین وہ ہے کہ 21 سال تک سب سے بڑی دشمنی کرنے والوں کو رسول اللہ نے کہا معاف کر دو. آج رحمت کا دن ہے، معاف کر دو، سب کو معاف کر دو. ہم پڑوسی کو معاف نہیں کر پاتے، بھائی کو معاف نہیں کر پاتے، بہن کو معاف نہیں کر پاتے. کچھ دن ذرا سے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے تو آنکھ نہیں دکھاتے، چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، میسج بھیج دیتے کہ آج سے ہمارا تمہارا تعلقات ختم.
اور بعد میں مریض ہونے لگتے ہیں، بعد میں مر بھی جاتے ہیں، موت جلدی آتی ہے۔ اور یہ یقینی وعدہ ہے رسول اللہ کے، کئی حدیثیں ہیں کہ اگر رشتہ داروں کے درمیان میں قطع رحم ہوگا تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ موت جلدی آئے گی، مر جائے گا انسان، آسانی سے مر جائے گا۔ دوسرا نتیجہ ہوگا کہ رزق نہیں ہوگا۔ نتیجے کئی سارے بیان کیے گئے، تو لازمی طور پہ ہوگی، ٹینشن ہوگا، بلڈ پریشر بڑھے گا، دل خراب ہوگا، کیونکہ یہ بالکل نیچرل عمل ہے۔ یعنی رشتہ داروں کے رابطے نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی معجزاتی طور پہ موت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جسم میں اتنی تبدیلیاں آتی ہیں کہ موت جلدی ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہم نہیں معاف کر پاتے چونکہ ہم نے معاف کرنے کی پریکٹس نہیں کی ہے۔ اگر معاف کرنے کی پریکٹس کر لیں تو بڑے سے بڑے دشمنوں کو معاف کر کے اپنا دوست بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ وعدہ قرآنی ہے۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائیوں کے بدلے میں نیکیاں کرنا شروع کرو۔ دیکھو وہ جو تمہارے بہت شدید دشمن ہوں گے وہ تمہارے صمیمی اور بہت ہی قریبی دوست بن جائیں گے۔ کر کے تو دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں تجربہ تو کر کے دیکھیں۔ جو آپس میں لڑے پڑے ہیں گھر میں، کبھی ساس کے نام پہ، کبھی بہو کے نام پہ، کبھی اس نام پہ، کبھی اس نام پہ، کبھی بھائی کے نام پہ، کبھی بہن کے نام پہ، تھوڑا سا محبت کر کے دیکھیں، اچھائیوں کے بدلے میں نیکیوں، برائیوں کے بدلے میں نیکیاں کر کے دیکھیں تو لازمی طور پہ یہ اثر ہوگا۔ رسول اللہ نے کہا بالکل معاف کر دو، سب کو معاف کر دو، حتیٰ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی پناہ لے اسے بھی معاف کر دو۔ ابو سفیان سے بڑا دشمن کون تھا؟ اور اس سے بڑا دشمن سوچا جا سکتا تھا؟ سب کو معاف کر دو۔ تو یہ انسان جو مطالعہ کر رہا تھا، قرآن کا مطالعہ کرتے توحید تک تو پہنچ چکا تھا۔ اب یہاں پہ آگے کہتا ہے کہ ایسا انسان تو عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو حتماً کوئی نہ کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور جب اس نتیجے تک پہنچا کہ رسول اللہ محمد کوئی عام انسان تو نہیں ہوں گے، جو اتنے بڑے دشمن کو، اتنے 21 سالہ دشمن کو اتنی آسانی سے معاف کر دیا، یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ حتماً نبی ہی رہے ہوں گے۔ تو ایک بار تو اپنی طرف متوجہ ہوا، کہا ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں تو اسلام کی دشمنی کے لیے آیا تھا اور میں نے اسلام کے ابتدائی 2 کلمہ پڑھ لیا۔ بھئی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو نہیں کہا، لیکن مان تو گیا کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے اور محمد رسول ہو سکتے ہیں، معمولی انسان نہیں ہو سکتے۔ کوئی عربی میں کہنا تو ضروری نہیں ہے نا، اپنے دل میں اس نے مان لیا کہ اللہ ایک ہی ہے، 3 خدا نہیں چلے گا، اور یہ محمد عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی اللہ کا نبی ہو سکتا جو 21 سالہ دشمنوں کو معاف کر دے، ایک ساتھ سب کو معاف کر دے۔ تو بالکل گھبرا گیا، میں تو دشمنی کرنے کے لیے آیا تھا اسلام کی، یہ تو میں خود مسلمان ہوا جا رہا ہوں، عملاً مسلمان ہوا جا رہا ہوں، زبان سے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن عمل تو ہمارا مسلمانوں جیسا ہوا جا رہا ہے۔ تو پریشان ہو گیا، اور اس نے جتنی کتابیں اکٹھا کی تھی پڑھنے کے لیے اس نے اٹھا کے اوپر رکھنا شروع کر دی۔ کہاں؟ اپنی لائبریری میں بالکل اوپر، کی ہمارے ہاتھ سے، ہماری دسترس سے بھی دور ہو، اور کتابوں کو اوپر رکھتے رہتے ہیں۔ اس نے ایک اچھا کام کیا، اگر انسان کوئی بنیادی اچھا کام کرے تو اللہ اس کے اوپر لطف کرتا ہے۔ اس نے اچھا کام یہ کیا، یہ غور کرے عزیزو، پتہ نہیں یہ چیز اپنی زندگی میں لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے، اگر لے سکے تو بہت اچھا ہے کہ اگر کسی کی دشمنی بھی کرنا ہے تو اس کے بارے میں جانکاری لے کر دشمنی کریں، انجانے والی دشمنی نہیں کریں۔ مثلا کسی مولوی کے خلاف بولنا ہے، کسی عالم کے خلاف، بعض لوگ رہبر تک کے خلاف بول جاتے ہیں، مراجع کے خلاف بولتے ہیں، اخباریت لے کے آتے ہیں تو مراجع کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بھئی اگر تمہیں برا بھلا ہی کہنا تو کم سے کم ایک بار ان کی زندگی کا مطالعہ تو کر لو، کیسے پاکیزہ لوگ ہیں، کیسے مقدس لوگ ہیں، کیسے قربانی دینے والے لوگ ہیں، کیسے انہوں نے پوری زندگی اسلام کے لیے ترج دی ہے۔ اگر دشمنی کرنا ہی ہے کسی عالم کی، کسی فقیہ کی، کسی انسان کی، تو کلپ سن کے، سنی سنائی باتیں سن کے نہیں، ایک مرتبہ اس کے بارے میں جانکاری تو لے لو۔ اس نے یہ ایک اچھا کام کیا تھا، یہ اچھا کام کیا تو اللہ نے اسے بھی ہدایت دے دی۔ اب وہ جب ساری کتابوں کو سمیٹ کر کہ بھئی میں تو خود ہی مسلمان ہوا جا رہا ہوں، انہیں ہٹاؤ کتابوں کو، تحقیقی چھوڑ دو، جب کتاب اوپر رکھنے لگا تو رکھتے رکھتے ایک کتاب نیچے گر گئی، اور معلوم ہے جو کتاب گری وہ کون سی تھی؟ آپ کو بڑا برا لگے گا کہ توہین ہو گئی، اور وہ تھی قرآن۔ توہین کچھ نہیں ہوئی، توہین گر جانے سے نہیں ہے۔ بعض لوگ قرآن ابھی گر جائے گی، جان کے گرانا بہت بڑا حرام کام ہے کوئی بھی، لیکن اگر گر گیا تو گر گیا، ٹھیک ہے، کوئی جان کے نہیں ہے۔ اس نے تو بالکل نہیں جان کے گرایا تھا، قرآن گر گیا۔ اور قرآن گرا تو کس لیے گرا پتہ ہے؟ قرآن کی توہین نہیں ہوئی تھی، قرآن ہدایت کے لیے گرا تھا۔
یہ بھی ہو سکتا ہے. سب کتابیں نہیں، قرآن گر گیا تو پھیل کے گرا، صفحے الگ الگ، یعنی دونوں صفحے کھل گئے ایسے. اور جب اس نے اٹھایا یوں کر کے، اور جس صفحے کی جس آیت پر اس کی انگلی پڑی ہوئی تھی وہ آیت یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اس کی نگاہ اس آیت پہ پڑ گئی کہ میری انگلی کا اٹھاتے اٹھاتے اس کی نگاہ پڑ گئی. دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. کہا یہ آیت تو میرے ہی لیے ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن قبول کرنے کو میں تیار نہیں ہوں. پھر بدل گیا معاملہ. اور اس کے بعد اتنا محکم مسلمان ہوا ہے کہ اب اس بڑے پیمانے پر، جس کے لیے وہ ایم پی بنا تھا، بڑی شخصیت بنی تھی، اب اسی بڑے پیمانے پہ پورے یورپ میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے. قرآن سے قریب ہو رہا ہے. یہ ابھی کیوں آگے چل رہا ہے. ابھی قرآن کیوں جلایا جا رہا ہے؟ یوں ہی نہیں جلایا جا رہا ہے. قرآن کی توہین کیوں کی جا رہی ہے؟ یوں ہی نہیں کی. کیوں کسی کتاب کی اور نہیں کی جاتی؟ کیوں کسی کتاب کو اور نہیں جلایا جاتا؟ کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہماری خرافاتی چیزیں ختم ہو جائیں گی، قرآن کی حقیقت باقی رہے گی. اور ختم ہو رہی ہے. بیٹھ بیٹھ کے کچھ لوگوں نے خرافاتی کہانی قصے لکھ دیے. میں کسی قوم کو نہیں کہتا، نہ کسی دھرم کو نہیں کہتا ہوں. جب ان کو ادھر ادھر سے بھگایا گیا، بیٹھ کے کچھ کہانی قصے لکھ دیے اور وہ قصے بن گئے دھرم کی سب سے بڑی کتاب. تو وہ سب زیادہ دن تک چلنے والا نہیں عزیزوں. آج جب لوگ بیدار ہو گئے 21ویں صدی میں، تو 21ویں صدی میں بہت سارے خرافات ختم ہو جائیں گے، حقیقتیں باقی رہ جائیں گے. جب تک لوگوں کے ذہن خرافاتی ہیں تبھی تک خرافات رہیں گے. اور یہ بات میں بیچ میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دین میں جتنے بھی خرافات ہم لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے. ہم بھی ختم ہو جائیں گے، وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے. جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ حقیقتیں ہیں، باقی سب ختم ہو جائے گا. اور پھر یہیں پر ہم بڑے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ختم ہونے کے لیے، خرافات کے ختم ہونے کے لیے اور حقیقتوں کے غلبے کے لیے اب شاید دنیا کو کئی سو سال کا انتظار نہ کرنا پڑے. حضرت عیسیٰ کو جب قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ابھی ہزاروں سال انتظار کرنا تھا. جب رسول اللہ کی توہین کی جا رہی تھی تو شاید 1500 سال انتظار کرنا تھا. جب امیر المومنین کی قدر نہیں کی گئی تو بھی بہت انتظار کرنا تھا. لیکن آج 21ویں صدی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہی 21ویں صدی قرآن کی صدی ہو جائے گی. یہی 21ویں صدی رسول اللہ کی صدی ہوگی. یہی 21ویں صدی انشاءاللہ تعالی امیر المومنین کی صدی ہوگی. ابھی ہے نا، آج بھی دشمنی کر رہے ہیں. ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے، کچھ ہفتے پہلے لکھنؤ میں صحافت العربی پیپر میں وہ آرٹیکل چھپا جہاں امیر المومنین کی طرف کچھ ناسبی قسم کے لوگوں نے، 2-3 سال پہلے بھی چھپ چکا ہے حیدرآباد میں کہیں پہ، یہ پھر دوبارہ چھپا. اور پتہ نہیں کیسے چھاپ دیتے ہیں. نام تو کہتے ہیں ہمارا شیعہ اخبار ہے. چونکہ وہ بھی لوگ اتنا خرافات میں لگے رہتے ہیں تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا کیا پڑھ کے چھپنا چاہیے کیا نہیں چھاپنا چاہیے. وہاں پر امیر المومنین سے اس عمل کی نسبت دی گئی کہ جس کو یہاں پہ ممبر پہ بیان کرنا مشکل ہے. قرآن کی اس آیت کو کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں قرآن کے قریب نہ جاؤ، کیسے انسان سے منسوب کیا جائے جو اس پوری تاریخ انسانیت میں رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ ترین انسان. یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ سب دشمنی میں کرتے رہے کیونکہ بھی بہت بڑی تعداد میں اہل سنت آ کر کھل کر بیان کر رہے ہیں، واضح طور پر بیان کر رہے ہیں. جوان ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، امیر المومنین سے قریب کر رہے ہیں. تو جو ناسبی قسم کے لوگ ہیں ان کو تکلیف تو ہوگی اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. لہذا بنی امیہ کی گڑھی ہوئی روایتیں، وہ بنی امیہ جو 70 سالوں تک امیر المومنین کی دشمنی کرتے رہے، ان کی گڑھی ہوئی روایتیں آ جا کر بار بار لوگ بیان کرتے ہیں. اور ایسے عظیم انسان جس کو تمام اہل سنت ہمیشہ اسی لیے کرم اللہ وجہہ کہتے رہے، سب کو رضی اللہ کہتے رہے، لیکن امیر المومنین کو کرم اللہ وجہ اس لیے، یعنی اللہ نے اس چہرے کو کرامت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، اس لیے کہ وہ پیشانی کبھی غیر خدا کی طرف جھکی نہیں، ان لبوں تک کبھی کوئی نجس چیز آئی نہیں. سب کہتے رہے، سارے اہل سنت کہتے رہے، لیکن سب کہیں گے ناسبیوں کو یہ قبول نہیں ہوگا. جو ناسبی ذہن رکھنے والے ہیں وہ تو کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن عزیزو، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
یہی 21ویں صدی امیر المومنین کی صدی ہوگی، یہی 21ویں صدی امامت کی صدی ہوگی، یہی 21ویں صدی ولایت کی صدی ہوگی، یہی 21ویں صدی انشاءاللہ تعالی حسین ابن علی کی صدی ہوگی، ہے نا؟ البتہ اس کے لیے زحمت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، سب کو مل کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر پلیٹ فارم سے، کوئی ممبر پر ہے، کوئی شاعری کر رہا ہو، کوئی اسکول چلا رہا ہو، کوئی کالج میں جاتا ہو، کوئی پڑھ رہا ہو، کوئی پڑھا رہا ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، جس کے پاس اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، کوئی رائٹر ہو، ہر صلاحیت سے یہ استفادہ کرے کہ 21ویں صدی کو جلد سے جلد قرآن کی صدی، رسول اللہ کی صدی، امیر المومنین کی صدی بنانے کی طرف لے آئے۔ ہو سکتا ہے یہ سب ہوگا، ہم پیچھے رہے لیکن ہونا عزیزو۔ ہم اگر اپنی دین کے نام پہ تجارت ہی کرتے رہے اور خطابت ہی کرتے رہے اور خطابت کو تجارت بناتے رہے تو پھر تو ہم رکاوٹ بن جائیں گے، لیکن ہم رکاوٹ بنیں گے لیکن دنیا تو آگے بڑھتے رہے گی۔ امیر المومنین کی راہ میں کوشش کرنے والے تو آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایک قاسم سلیمانی کی شہادت نے کتنے دلوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ کس کا ماننے والا انسان تھا جس نے ہر باطل کا شکست سے دوچار کر دیا۔ معمولی مسئلہ تھا، سوچنے میں مجبور، پوری دنیا میں سوچنے میں مجبور کر دیا۔ 7 ٹریلین ڈالر خرچ کیے۔ ٹریلین یعنی جانتے ہیں؟ ٹریلین یعنی 7,000 ارب، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ 7,000 سیکنڈ ورلڈ وار جو تقریباً 5 سال تک چلی تھی، جہاں پوری دنیا انوالو تھی، جہاں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پوری دنیا انوالو تھی۔ جنگ یورپ میں لڑی جا رہی تھی، لیکن ہندوستانی فوجیوں کی قبریں بہت ساری جگہوں پہ، بنگلور ہر جگہ بنی ہوئی ہیں، یہاں سے لوگ جا کے لڑ رہے تھے اور پوری دنیا کے لوگ اس میں کسی نہ کسی طرح انوالو تھے، اسی لیے اس کو ورلڈ وار کہا جاتا ہے۔ جہاں 3.5-4 کروڑ لوگ مارے گئے، جہاں کئی کروڑ لوگ زخمی ہوئے، جہاں کتنے اسکول، کتنے کالج، کتنی یونیورسٹی، کتنے جانور، کتنے درخت، کتنی آبادیاں سب تباہ ہو گئیں، ہر طرف بمباری کے منظر تھا۔ اس پوری جنگ میں 4 ٹریلین ڈالر خرچ ہوا تھا۔ کتنا؟ 4 ٹریلین، 4,000 ارب۔ اور پچھلے 2012 سے لے کر 2020-21 تک جو جنگ سیریا اور لبنان اور عراق اور ہر جگہ لڑی گئی، جو پوری دنیا نے مل کے وہ بھی لڑی، اس کو ورلڈ وار نہیں کہتے، لیکن بہرحال پوری دنیا آئی تھی باطل کی مل کر، وہاں پہ 7 ٹریلین ڈالر خرچ کیا گیا۔ 7,000 ارب ڈالر خرچ کیا گیا۔ 7 ارب نہیں، 7,000 ارب ڈالر۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا ہو گیا، ہے نا؟ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا، لیکن اتنا سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد 2 لوگوں نے مل کر سب کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا۔ ایک سپہ سالار نے اور ایک اس کے رہنما نے نہیں کیا۔ ایک شہید قاسم سلیمانی نے آ کر کی 7,000 ارب ڈالر کی کوششوں اور لاکھوں انسانوں کی جان گئی۔ 11,000 لوگ تو صرف یورپین آئے تھے اس میں جنگ کرنے کے لیے، یورپ کے لوگ، معمولی مسئلہ تھا۔ اور کہاں چیچینیا، افغانستان، یہاں وہاں سے، یہ سب کو ناکام کرنے میں ایک مجاہد آگے بڑھا۔ لیکن بہرحال دنیا سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس مجاہد کو، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جنگ ایک انسان یوں ہی سائنس کی کتابیں پڑھ کر اور یونیورسٹی میں سیاست کی کتابیں پڑھ کر نہیں جی سکتا۔ وہ سوچنے میں مجبور ہے کہ اس انسان کا کس آئیڈیالوجی سے رابطہ تھا جس نے باطل کی ساری کوششوں کو ناکام کر دیا۔ تو کہیں نہ کہیں تو جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی زبان پہ ہمیشہ آتا تھا یا فاطمۃ الزہرا۔ وہ ہر مشکل وقت میں جناب زہرا کو پکارتا تھا، وہ ہر مشکل وقت میں امیر المومنین کے نام لیتا تھا، اس کی زبان پہ حسین ابن علی ہوتا تھا۔ تو بہرحال دنیا سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے اور بہرحال بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس تبدیلیوں میں ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری خواتین، ہماری نئی نسلیں، ہمارے نئے آنے والے لوگ وہ کس حد تک شریک ہوں گے۔ لیکن یہ طے ہے عزیزو کہ یہ دنیا تبدیل ہو کر رہی ہوگی۔ بعض لوگوں نے لوگوں کو مایوس کر دیا ہے کہ اتنے ظالم لوگ آ گئے ہیں دنیا میں، اتنے باطل لوگ آ گئے ہیں، ہمارے ملک میں آ گئے ہیں، تو اب بس مایوس ہو جانا ہے۔ جب رسول اللہ
غار حرا کی تنہائیوں میں مایوس نہیں ہوئے ہیں تو اتنے بڑے ملک میں کیوں مایوس ہوں؟ جب بالکل تنہا تھے، جب پیچھے صرف ایک 10 سال کا بچہ آتا تھا اور ایک خاتون، ایک بچہ اور ایک خاتون، اور ہر طرف سے کوڑے، اذیتیں، تہمتیں، الزامات، سب کچھ، مدد کرنے والا صرف ایک بچہ اور ایک خاتون، لیکن وہ ایک بچے اور ایک خاتون کی مدد اس کے لیے کافی تھی کیونکہ اس کے ساتھ اس کا پروردگار تھا۔ ہماری مشکل ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے پروردگار کو نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کو ساتھ کر کے دیکھو تو اکیلے بھی ہوگے تو نہ کبھی ڈرو گے، نہ کبھی تنہائی کا احساس ہوگا، نہ کبھی کمزوری کا احساس ہوگا، ہے نا۔ بس میں ایک اور مطلب تمام کرتا ہوں، جو آیت پڑھی تھی وہی آیت کا ترجمہ اور ایک صرف واقعہ بیان کرتا ہوں اور تمام کرتا ہوں مجلس۔ یہ آیت ہے قرآن کا ایک فارمولہ۔ اب اس کے بعد آپ کے اوپر آپ کا ہنر ہے، ایک فارمولہ ابھی ہم بتا رہے ہیں، بعد میں آپ دیکھیں ابھی سے لے کے ماہ رمضان تک اور پھر پورے ماہ رمضان میں قرآن سے کتنے فارمولے نکال سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اصلی کام جو ہے وہ ہے فارمولہ، قرآن کے اصول، قرآنی پرنسپلز۔ یہ جو آپ سنتے رہتے، کبھی کبھی ہماری زبانوں پہ آ جاتا ہے ممبروں پر، قرآن کتاب زندگی ہے، تو کتاب زندگی بنتی کیسے ہے؟ صرف خطابت میں کہہ دینے سے تو نہیں بنتی۔ قرآن کتاب زندگی بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کے اصول زندگیوں میں آ جائیں، یعنی جو فارمولے ہیں قرآن کے، جو قرآنی پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، جو قانون ہیں، وہ زندگی میں آ جائیں، تبھی وہ قرآن زندگی۔ ورنہ سال بھر قرآن رٹتے رہیں، حافظ بن جائیں، پڑھتے رہیں، جب تک قرآن انسان کی زندگی میں نہیں آتا ہے تب تک وہ کتاب زندگی نہیں بن سکتا۔ کتاب ثواب رہے گا، کتاب آخرت رہے گی، سب کچھ رہے گی، کتاب برکت رہے گی، کتاب رزق رہے گی، کتاب شفا رہے گی، لیکن کتاب زندگی نہیں بن سکتی۔ ان سب سے انکار نہیں ہے، وہ ہے، لیکن کتاب زندگی جب بنتی ہے جب کوئی اصول انسان کا ہے۔ اب میں ایک اصول پیش کر دیتا ہوں، باقی اصول آپ ڈھونڈیں، چونکہ جتنا بھی قرآن پڑھیں گے ہر جگہ، حتیٰ واقعات بھی اگر بیان کیے جا رہے ہیں تو واقعات کے درمیان میں اصول بیان کیے جا رہے ہیں، جو قرآنی قصے ہیں، قصوں کے درمیان میں اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اصول قرآن کا یہ سورہ مریم میں جو ہے کیا، کہ جو لوگ 2 کام کرتے ہیں اللہ ان کے لیے خاص لطف کرتا ہے، اور وہ لطف یہ ہے کہ اللہ سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور محبت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر ایک طلب کرتا ہے۔ جن کو محبتیں نہیں ملی ہوتی، پتہ ہے، اب یہاں پہ وقت نہیں رہ گیا کہ میں آپ سے تھوڑا سائیکالوجی کی گفتگو کروں، لیکن جن کو بچپن سے، جن بچوں کو، جن گھر والوں کو حتیٰ بڑے ہونے کے بعد اگر انہیں محبتیں نہیں ملتی، وہ طرح طرح کے سائیکالوجیکل کمپلیکس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان سے عجیب و غریب حرکتیں ہونا شروع ہوتی ہیں، گھر کے اندر باہر، لوگ دیکھ کے حیرت کرتے، بھئی یہ انسان تو پڑھا لکھا ہے لیکن یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، وہ اس طرح کیوں بول رہا ہے، اس طرح غصہ کیوں کر رہا ہے، اس طرح چل کیوں رہا ہے۔ سائیکالوجیکل کمپلیکس، نفسیاتی بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کئی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ سائیکالوجیکل مشکلات کی کمپلیکس کی ہے کہ ان کو محبت نہ ملے، انہیں چاہا نہ جائے۔ ان اسکول کے ٹیچرز ان سے محبت نہ کرتے ہو، ڈنڈا تو ان کے ہاتھ میں ہو لیکن محبت کی باتیں کبھی نہ ہو۔ اگر یہاں ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہے نا، محبت کبھی نہ دیکھے، گھر والوں سے محبت نہ دیکھے۔ ابھی تھوڑا تھوڑا محبتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، پہلے زمانے میں باپ بچوں سے محبت نہیں کرتا، شرم کے مارے، یہ پتہ نہیں کون سا دین بنایا تھا، شرم کے مارے بچوں کو گود میں نہیں لیتے تھے پہلے شروع میں، آج سے 50-60 سال پہلے۔ یہاں بعض بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی کے پاس جا کے بیٹھتے نہیں تھے، حرام کام کر لیتے تھے، لیکن جائز میں بڑی شرم تھی، ابھی بھی ہے۔ اگر نئی نئی شادی ہوئی کسی کی اور اگر اسے ماہ رمضان میں سحری کے پہلے نہانا پڑ گیا تو بڑی شرم آتی ہے کہ سحر کے پہلے کیسے نہائے، لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے تم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اگر ایک ایسا کام کیا جس کے لیے روایت میں ہے کہ ہر قطرہ تمہارے گناہ کو پاک کرے گا، غسل کا ہر قطرہ تمہارے گناہ کو پاک کرے گا، ایسے کام کرنے میں شرم آتی ہے۔ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا روزہ رکھ لیتے ہیں کہ جو جائز ہی نہیں ہوا، اپنے اوپر 60 کفارے روزے کے لا کے رکھ لیتے ہیں لیکن نہاتے نہیں۔ ابھی شادی ہوئی تو نہانا پڑے گا نا،
بعض لوگ شادی بھی ہوگی ماہ رمضان کی پہلے پہلے ہوتی ہے، شعبان میں ہو جاتی ہے. اب اگر تمہاری شادی ہوئی ہے تو نہانا تو پڑے گا. اگر نہیں نہاؤ گے تو نامرد ہو، کیا مطلب ہے؟ یہ تو نہیں کھا. تو کیوں ایک جائز کام میں، ایک پاک کام میں، ایک اچھے کام میں کیوں شرما رہا ہے انسان؟ تو بہت ساری جگہوں میں شرماتے تھے، اور اسی شرم کی بنیاد پر پہلے زمانے، اب اتنا تو نہیں رہ گیا ہے لیکن ابھی بھی لوگ وہی ذہنیت چل رہی ہے، بچوں سے دل کھول کے محبت نہیں کرتے. والدین بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے ایک محبت کا جملہ نہیں کہتے. بچے اپنے ماں باپ کے پاس آ کے نہیں بیٹھتے، ماں سے محبت کی بات کریں، باپ سے محبت کی بات کریں. کیوں؟ اس لیے طرح طرح کے کمپلیکس کا شکار ہے. عجیب کمپلیکس ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ جب آتے تھے جناب زہرا کی پیشانی چومتے تھے، جناب زہرا کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے. رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن امام حسین کو چوم رہے تھے، بہت پیار کر رہے تھے، تو سامنے بیٹھا ہوا، ارے یہ عجیب کام کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے، میں نے تو کبھی بھی اپنے بچے کو چوما ہی نہیں. کہا کہ رسول اللہ نے بہت سخت جملے کہے گی، ہمارے یہاں نہیں کرتے. بچپن میں اگر تھوڑی سی محبت ظاہر بھی کر دی، آج کے زمانے میں بڑے ہونے کے بعد نہیں کرتے. تو محبتوں کی کمی سے انسان کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے. یہ ضروری مسئلہ ہے. امیر المومنین دوسروں کے بچوں کو محبت دیتے تھے، یہ بھی امیر المومنین کے فضائل ہے، وہی سر نہیں جو بہت چیخ کے پڑھے جائیں. امیر المومنین اگر دوسرے کسی بچے کو، خاص کر اگر معلوم ہو جائے یتیم بچہ ہے، تو اتنی محبت کرتے تھے، اتنی اس کی آرزوؤں کو پورا کرتے تھے، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھیں، اسے اپنا قریب محسوس کریں، اسے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، اس کے لیے سواری بن جاتے تھے. صرف امام حسن امام حسین کے لیے سواری رسول اللہ نہیں بنے تھے، ہے نا. ان کا مقام بہت ہی عظیم ہے. سواری جب تک اس کے لبوں پہ مسکرا، اگر وہ تقاضا کرے مجھے سواری کے، آؤ میرے اوپر آ جاؤ، میں سواری بنتا ہوں. اتنی محبت رسول اللہ کے لیے. حدیث موجود ہے، پہلے بہت تفصیل سے پورا اشرا پڑھ چکا رسول اللہ کی سیرت میں. حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ لوگوں سے اتنی محبت، دکھاوے کی محبت نہیں تھی. رسول اللہ کوئی بھی کام دکھاوے کے نہیں کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر آنے والا انسان رسول اللہ کے پاس یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. یعنی ہر ایک سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، اس سے زیادہ تو کسی کو چاہ ہی نہیں سکتے. لیکن جو بھی آتا تھا اس کو بھی اسی طرح چاہتے تھے. رسول اللہ سے جناب زہرا کو نہیں چاہتے تھے، صرف امام حسن امام حسین کو نہیں چاہتے تھے، ہر آنے والے مہمان کو، ہر آنے والے انسان کو اتنی محبت سے دیکھتے تھے، اتنے پیار سے دیکھتے تھے، اتنے احترام سے دیکھتے تھے، تاکہ پوری قوم میں لوگ کمپلیکس کا شکار نہ ہوتے چلے جائیں. تو محبت انسان کی ضرورت ہے. محبت بڑھاپے میں بھی ضرورت ہے. بعض لوگ کویت سے پیسہ کما کے ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں، لیکن ایک محبت کا جملہ واٹس ایپ پہ بھی نہیں لکھ پاتے. اس ماں باپ کو بھی وہاں سے محبت کی ضرورت ہے. جب وہاں سے آئے، ایک بار میں کویت ہی میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں پہ لوگ اپنے انڈین پاکستانی بیٹھے تھے. میں نے کہا کبھی آپ صرف اس نیت سے ٹکٹ خرید کے جائیں کہ جا رہے ہیں ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے، ان کے محبت کے تقاضوں کو پورا کریں. ان کو تمہارے پیسوں سے زیادہ تمہاری نگاہوں کی ضرورت ہے، تمہاری محبت بھری نگاہوں کی ضرورت ہے. انہیں پیسے اتنے نہیں چاہیے. جو خود بھوکے رہ کر، اپنی جوانی میں بھوکے رہ کر تمہارا پیٹ بھر چکے ہیں، ان کو بڑھاپے میں کھانا اتنا چاہیے ہے، لیکن محبت چاہیے. تو محبت ہر ایک کی ضرورت ہے، مردوں کو، عورتوں کو. بعض لوگ گھر میں صرف فرعونوں کی طرح سے رہتے ہیں، صرف فرعونوں کی طرح سے، کبھی بھی اظہار محبت نہیں کرتے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، باقاعدہ جملہ ہے، امام نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے کہو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے کہو یہ بات، انی احبک، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. مختلف انداز سے، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے، صرف عملی سے نہیں، زبان سے بھی. یہ کام کرو، بوڑھے ہو جاؤ تو بھی کرو، یہ ضرورت ہے. تو محبت انسان کی ایک بنیادی ضرورت. یہ بہت بڑا موضوع، ابھی فرصت نہیں عزیزو، لیکن اگر انسان، اور چاہتا بھی انسان، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، مجھے چاہا جائے، مجھے اچھی نگاہوں سے دیکھا جائے، مجھے پیار بھری نگاہوں سے دیکھا جائے. قرآن نے فارمولہ بتایا ہے. اب قرآن کا فارمولہ سنیں. قرآن کہتا ہے تمہارے اندر صرف دو چیزیں ہوں تو اللہ یہ کام کرے گا. کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف دو کام.
ایمان ہو، دھوکے باز انسان نہ ہو، ایمان یعنی بھروسے مند انسان ہو، جس کا اللہ پر ایمان ہوگا واقعاً، جو رسول اللہ جیسی ذات پر ایمان رکھتا ہو، جو ائمہ جیسی ذات پر ایمان رکھتا ہو۔ اب ہمارے یہ دھوکے والا ایمان تو چلتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف مسجدوں میں دکھتا ہے، امام باڑوں میں دکھتا ہے، لیکن جو زندگی میں ایمان دکھتا ہے تو انسان بھروسے مند ہو جاتا ہے، ہر جگہ بھروسے مند ہوتا ہے۔ ایمان ہو انسان کے اوپر، دوسری چیز کیا ہو؟ عامل الصالحات، زندگی میں اچھے اعمال ہوں، اچھی زبان ہو، اچھا عمل ہو، محبتیں ہوں، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو یار صرف دو چیز، باقی اور کچھ نہیں چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اگر لوگوں سے ووٹ لینا ہے اور لوگ مجھے چاہیں تو پیسہ زیادہ خرچ کرو۔ یہاں قرآن میں کبھی نہیں کہا کہ پیسہ خرچ کرو تو محبت دے گا۔ وہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی لوگ سامنے سے آگے چاپلوسی تو کر لیں گے، اس کو چاپلوس مل جائیں گے، محبت کرنے والے نہیں ملیں گے۔ لیکن محبت کرنے والے دو قانون، ایمان ہو اور عمل صالح ہو، تو اب قرآن کہتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عُدًّا، تو اللہ ان کے لیے، اللہ جو رحمان ہے، جو خود بڑی محبت کرتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، وہ رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی مودت ڈال دے گا، صرف محبت نہیں۔ مودت ایک بلندر منزل، آپ جانتے ہیں، اس کی بحثیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں، ابھی وقت نہیں اس کی بحث کریں۔ محبت نہیں، مودت ڈال دے گا، بلند مرحلہ، یہ اللہ کام کرے گا۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، فارمولے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے خاص لوگ ان کے لیے کریں گے، فارمولے میں یہ نہیں کہ نہیں میرے نبی کی محبت تو ہوگی لیکن عام لوگوں کی نہیں ہوگی، نہیں، فارمولہ سب کے لیے۔ ان الذین، قانون یہ جملہ سنیں، ان الذین آمنوا، جو بھی، جس میں بھی یہ دو صلاحیت پیدا ہو جائے کہ مومن قابل بھروسہ اور عمل صالح کرنے والا، تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں، صرف گھر والوں کے نہیں، صرف خاندان والوں کے نہیں، وہ گزر جائے گا۔ اس کے انتقال کو 25-50 سال بھی ہو جائیں گے، اور ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کے 25 سال گزر جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں فلاں انسان بڑا اچھا انسان تھا۔ جب آپس میں لوگ بیٹھتے ذکر کرتے بڑا اچھا انسان تھا، کس بنیاد پر؟ اس کے اندر کچھ کوالٹیز تھی، کوالٹیز جتنی بھی تھی وہ سب انہی دو چیزوں کی بنیاد، یا ایمان اور عمل صالح، جتنی بھی کوالٹی آپ فرض کر لیں، یہی دو چیزیں تھیں۔ انہی دو چیزوں کی بنیاد پر، بس میں نے تمام کیا عزیزو، انہی دو چیزوں کی بنیاد پر آج 1400 سال گزر جانے کے بعد کتنا عشق کرنے والے ہیں رسول اللہ سے، کتنا عشق کرنے والے ہیں امیر المومنین سے۔ اب اس کے بعد کی ایک منزل اور تھی، وہ رہیں انشاءاللہ پھر کبھی خدمت میں حاضر ہونا ہو تو عرض کریں گے کہ کس طرح سے محبت کرتے ہیں اور کس طرح پھر دشمنی بھی ہوتی ہے، وہ بھی مرحلہ نہیں رہ گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کس سے اتنا عشق کیا گیا، قانون وہاں بھی وہی ہے، درجات میں فرق ہو سکتا ہے، کسی کا ایمان اور عمل رسول اللہ جیسا نہیں ہے، اسی لیے کسی سے اتنی محبت نہیں جتنا رسول اللہ سے ہے، کسی کا ایمان و عمل امیر المومنین جیسا نہیں جو امیر المومنین کہے ہی جاتے، اسی لیے لہذا کسی سے اتنی محبت نہیں کی جا سکتی جتنا امیر المومنین سے کی جا رہی ہے۔ قانون وہی ہے، وہی قرآن کا قانون، اور اس میں خاندان میں نہیں دیکھا جاتا۔ آج بہت سارے لوگوں میں، پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں رہبر سے بہت محبت ہے، حضرت اللہ سستانی سے بہت محبت ہے، حسن نصر اللہ سے بہت محبت ہے۔ کون سی رشتہ داری ہے؟ کون سی خاندانی معاملہ ہے؟ کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی، لیکن محبت ہے۔ تو کس بنیاد پر محبت ہے؟ چلو حسن نصر اللہ تو ہمارے زمانے کے ہیں، کچھ اسپیچ سن لیتے ہیں، کچھ دیکھ لیتے ہیں، مالک اشتر سے کون سا خاندانی رشتہ ہے؟ عمار یاسر سے ہمارا کون سا خاندانی رشتہ ہے؟ لیکن محبت ہے۔ حبیب نے مظاہر سے کون سا خاندانی رشتہ ہو گیا ہے؟ لیکن محبت ہے۔ تو قرآن کے اسی ایک فارمولے کے تحت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان میں بھی اتنے عظیم کہ حسین ابن علی کا ساتھ ایک لمحے کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایمان یہ کہتا ہے، کربلا ایمان کا نام ہے اور کربلا عمل صالح کا نام ہے نا۔ حضرت نوح 8000 سال پہلے کے ہے، 8000 سال پرانے انسان سے بھی ہماری محبت ہے، کیوں ہے؟ ابراہیم کا دل چاہتا ہے انسان کو محبت کرنے کے، کیوں ہے؟ قانون ہر جگہ ایک ہی عزیزو، اور یہ قانون میں نے اس لیے نہیں پڑھا آپ کے سامنے کہ پڑھ کے مجلس تمام ہو جائے،
اس قانون کو اگر پریکٹیکل زندگی میں لے آئیں تو بہت سارے سوشل کمپلیکس جو لوگوں کے ہیں اور سائیکالوجیکل کمپلیکس ہیں، کیا کریں؟ محبتیں چاہیے، دو کام کرنا شروع کر دیں، مر جانے کے بعد بھی محبت کی جائے گی، اور امیر المومنین نے یہی تقاضا ہی کیا ہے، بس تمام کیا۔ امیر المومنین فرماتے خالط الناس مخالطتاً، لوگوں میں اس طرح سے مل جل کے رہو کہ نشتما حن علیکم، کہ جب تک تم زندہ رہو لوگوں کو شوق ہو ملنے کا۔ شوق کب ہوگا؟ جب محبت ہوگی۔ عشق کب ہوگا؟ کب دل چاہے گا حتماً مل لیں، ارے اتنا سفر کر کے آئے، چلو اس سے مل کے جاتے ہیں، اب لکھنؤ سے یہاں پہ آئے ہیں تو فلاں سے بھی مل کے جاتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ کیوں دل چاہتا ہے ملنے کا؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ رشتہ دار آتے ہیں اور ایسی چپکے سے چلے جاتے ہیں، نہیں ملنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ کیونکہ کسی کے پاس اگر یہ دو جوہر نہیں ہوگا، ایمان اور عمل صالح کا، تو لوگ فٹ پاتھ پہ دیکھیں گے رخ بدل کے چلے جائیں گے، سامنے گلی میں دیکھیں گے دوسری گلی میں گھس جائیں گے کہ سامنے ہی نہ پڑنے باہر، چھوڑے سے انسان سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن کبھی غیر بھی آ رہا ہوگا تو لپک کے ملیں گے، دل کی تڑپ کے ساتھ ملیں گے، حن علیکم، شوق سے ملیں گے، ان متم ماہ بکو علیکم، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ گریہ کب ہوگا؟ جب کوالٹیز ہوں۔ ورنہ اگر کسی کا باپ بھی مر جائے، اگر اس کے اندر کوالٹیز نہ پائی جاتی ہوں تو ساری رسمیں منا لے گا، سیووں میں 40واں بھی کر لے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھانا پینا بھی کر دے گا، بات دل نہ خواستہ کچھ خرچ بھی کر دے گا، لیکن دل نہیں ٹوٹتا، دل نہیں ٹوٹتا، رونا نہیں آتا۔ اور اگر تھوڑی سی سامنے کی جدائی کی ایک آدھ دن رونا آ بھی گیا تو اس کے بعد کبھی بھی دل نہیں مانتا، کبھی بھی دل میں کوئی یاد نہیں آتی، کبھی قبر پر بھی جانے کا دل نہیں چاہتا۔ لیکن اگر کوالٹیز ہوتی ہیں، اگر ایمان اور عمل صالح کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اگر اس نے اپنی پوری زندگی میں کچھ دیکھا تھا تو وہ دل بار بار مچلتا ہے، جب بھی یاد آتی ہے مچلتا ہے، جب بھی یاد آتی ہے دل تڑپتا ہے۔ اور اسی قانون کے تحت عزیزو، جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ یہ مسائل میں نے چند دن پہلے بھی کہیں پڑھا ہے، یہ جملہ میں دہرا دیتا ہوں یہاں بھی عزیزو، لیکن غور سے سنیے گا۔ آپ نے فضائل میں بہت غور سے سنا، واہ واہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے کیونکہ پھر غور نہیں کرتا انسان، لہذا آپ نے غور سے سن لیا، لیکن ایک جملہ آپ مصائب پہ بھی غور سے سن لیں۔ انسان کا دل کب روتا ہے؟ جب بہت ہی اچھے انسان سے جدائی ہوتی ہے، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا رشتہ دار نہ ہی ہو، اور اگر اپنا رشتہ دار ہو اس کے اندر کوالٹی ہو تو اور دل تڑپتا ہے، اور رونا آتا ہے، اور دنوں تک یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایک کوئی عزیز چلا گیا، ایک کوئی بہت اچھا انسان جدا ہو گیا تو بھی انسان تڑپتا ہے، لیکن پوری تاریخ انسانیت پر ایک نگاہ کر کے بتائیں آپ، ایک سرسری نگاہ کر کے، آسان ہے، مشکل مرحلہ نہیں ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا واقعہ پیش ہی نہیں ہے۔ پوری تاریخ انسانیت پر ایک نگاہ کر کے بتائیں کہ کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی انسان سے ایک دن میں اتنے اچھے لوگ جدا ہوئے ہوں جتنے حسین ابن علی سے جدا ہوئے؟ اس پہ آپ جب غور کریے گا تو روئیے گا عزیزو، کبھی عاشور کے دن خاص کر اسے یاد کریے گا۔ حسین ابن علی سے صرف 72 لوگ نہیں جدا ہوئے، تاریخ میں تو بہت سارے لوگوں سے بہت سارے لوگ جدا ہو گئے، ایک جنگوں میں بہت سارے لوگ مر جایا کرتے تھے، مر جاتے تھے، مر جائیں، لیکن ایک دن میں اتنے اچھے لوگ کبھی کسی نبی سے، رسول اللہ سے بھی بہت ہی اچھے لوگ جدا ہوئے ہیں۔ جناب حمزہ جب شہید ہوئے ہیں، مدینے کی عورتیں اپنے اپنے شہیدوں کے لیے رو رہی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا حمزہ کے لیے کوئی نہیں روتا۔ یہ نہیں کہ میرے چچا تھے اس لیے، چونکہ حضرت حمزہ میں وہ کوالٹیز پائی جاتی تھی، وہ ایمان اور عمل صالح کی بلندیاں تھی۔ چچا حمزہ کے لیے کیوں نہیں رہتا؟ چچا حمزہ کے لیے لوگ گریہ کریں۔ 3 دن تک مدینہ کی عورتوں نے جناب حمزہ کے لیے گریہ کیا، تھی وہ صلاحیتیں تھی۔ جعفر طیار شہید ہوئے، 1000 کلومیٹر سے دور جناب جعفر شہید ہو رہے تھے، اور رسول اللہ مسجد نبوی میں واقعہ بیان کر کے رو رہے تھے، اصحاب بھی رو رہے تھے، کوالٹیز تھی اس لیے رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ مالک اشتر کی شہادت ہوئی، مالک اشتر سے رسول امیر المومنین کا کوئی رشتہ نہیں تھا،
مالک اشتر یمن کے تھے، امیر المومنین مکہ و مدینے سے تھے، کوئی خاندانی رشتہ نہیں تھا، لیکن مالک اشتر کے شہید ہونے پر امیر المومنین فریاد کر کے رو رہے ہیں میرے بازو کٹ گئے۔ وہ کوالٹیز تھی مالک اشتر، وہ ایمان اور عمل صالح کی بلندیاں تھی مالک اشتر۔ یہ ٹھیک ہے امیر المومنین سے بھی بہت ہی اچھے انسان جدا ہوئے تاریخ میں، کبھی عمار یاسر، کبھی مالک اشتر، کبھی اور بھی دوسرے بزرگان، لیکن ایک دن میں اتنے عظیم لوگ ایک ساتھ جدا نہیں ہوئے۔ غم بڑھتا جاتا عزیزو، ایک کے لیے رونا ہو، دو کے لیے رونا ہو، اور ایک دن ایسا آئے کہ مسلسل لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، جس کی لاش پہ بھی جاتے پورا جسم زخموں سے پر، اتنے تیر، اتنے تلوار، اتنے زخم۔ حبیب نے مظاہر کی لاش پہ آئے تو دشمنوں نے یہ محسوس کیا، اللہ اکبر، اسے بھی آپ بھی تھوڑا محسوس کریں، دشمنوں نے یہ محسوس کیا کہ وَظَهَرَ الْانْكِسَارُ عَلَى وَجْهِ الْحُسَيْنِ، حسین ابن علی کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہو، حبیب چلا گیا ہے۔ کہ حبیب کو شوق ہوتا تھا، حبیب کا عشق بڑھتا تھا تو ایک شب میں پورے قرآن کو ختم کر ڈالتے تھے، ہمیشہ نہیں، عشق کا مرحلہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی قرآن کی محبت جب بہت زیادہ بڑھتی تھی تو قرآن چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا، اول شب سے شروع کرتے تھے، آخر شب تک پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے، قرآن چھوڑتا نہیں تھا، وہ قرآن کو چھوڑ نہیں پاتے تھے۔ تو حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار، انکسار، انکسار کا لفظ جانتے ہیں نا، انکسرہ، ٹوٹا ہوا چہرہ، انکسرہ یعنی ٹوٹ جانا، اللہ اکبر۔ یہ کلمہ مقتل میں 2 جگہ استعمال ہوا، حالت تو ہر جگہ ہوئی، حالت تو ہر جگہ حسین لیکن 2 جگہ دیکھا، ایک جگہ دشمن کی نگاہوں نے محسوس کیا کہ حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار آ گئے، اور ایک مرتبہ تو حسین ابن علی نے خود ہی اپنی کمر پکڑ لی اور کمر پکڑ کے کہنے لگے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بعدوی، میرے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، میرے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک دن میں حسین ابن علی کی کمر کتنی بار ٹوٹی؟ یہ تو عباس کے شہادت پہ امام نے جملہ کہہ دیا، چونکہ سب سے سخت مرحلہ تھا، کیونکہ آخری مرحلہ تھا، لیکن 6 بھائی کے اور بھی تو لاشیں اٹھا اٹھا کے لائے حسین ابن علی، سب حسین ابن علی کا سہارا تھے، سب حسین ابن علی کی کمر کی ہڈیاں تھے، بھائی تھے، معمولی بھائی تو اور بھی تھے، لیکن کربلا کے مقتل میں جو آئے تھے وہ خاص بھائی تھے، یہ معمولی بھائی تو نہیں تھے۔ تو بھائیوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے۔ علی اکبر کو صرف جوان بیٹے کا لاشا نہیں لا رہے ہیں، جب علی اکبر چلتے تھے تو ہر قدم پہ رسول اللہ یاد آتے تھے، جب علی اکبر بولتے تھے چہرے کا ایکسپریشن، آواز، آنکھوں کا دیکھنے کا انداز، یہ سب کے سب بالکل رسول اللہ جیسا، اتنا زیادہ رسول اللہ کی شبیہ کہ رات میں علی اکبر سو رہے ہوتے تھے، اور حسین ابن علی جب دل تڑپتا تھا تو کبھی دیر دیر تک جا کے علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ جملہ تو حسین ابن علی نے خود ہی کہا ہے، وَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اے میرے اللہ، جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، جب بھی، تو میں جا کے علی اکبر کو دیکھا کرتا تھا۔ بس میں نے مصائب تمام کر دیا عزیزو، ایک حسین سے ایک دن میں کتنے اچھے لوگ جدا ہو گئے، کتنا دل تڑپا۔ کسی کو دیکھتے تھے تو بابا علی یاد آتے تھے، کن بچوں کو دیکھتے تھے تو بھیا حسن کے ایک ایک عمل یاد آتا تھا۔ ایک دن میں بھی بھائی بھی جدا ہو رہا ہے، ایک دن میں بابا سے جدائی ہو رہی ہے، ایک دن میں رسول اللہ سے جدائی ہو رہی ہے۔ اور شب عاشور میں جناب زینب نے یہی جملہ کہہ دیا، اے بھیا جب تک تم تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میرا بابا ہے، میری ماں بھی ہے، میرا بھیا حسن بھی ہے، لیکن اب یہ جملہ سننے کے بعد، خبر شہادت سننے کے بعد، اب مجھے لگتا ہے
کہ آج ہی میں اپنے بابا سے جدا ہو رہی ہوں، آج ہی میں اپنی ماں سے جدا ہو رہی ہوں، آج ہی میرا بھیا حسن بھی مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ بس ایک جملہ اور سن لے عزیزو، حسین سے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور کے پہلے پہلے تک اتنے سارے لوگ جدا ہو گئے اور اتنے اچھے لوگ جدا ہو گئے۔ حسین کا دل بار بار تڑپتا رہا، بار بار لاشیں اٹھا اٹھا کے مقتل میں رکھتے رہے، لیکن خیمے سے ایک بی بی بھی یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس بی بی نے بھی سب کو جدا ہوتے دیکھا، اس بی بی نے بھی بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، سب کو جدا کیا، لیکن یہ بی بی فقط ایک بات سوچ رہی تھی کہ میرے اونو محمد نہ رہے کوئی بات نہیں ہے، میرا بھیا حسین رہ جائے، میرے 6-7 بھائی نہ رہے کوئی بات نہیں ہے، میرا بھیا حسین رہ جائے، میرا عباس بھی نہ رہے لیکن میرا بھیا حسین رہ جائے، میرا علی اکبر بھی چلا جائے لیکن میرا بھیا حسین رہ جائے۔ اب وہ بہن کیا کرے جو صبح سے لے کر ابھی تک جس کی نگاہیں حسین پہ ٹکی ہوئی تھی کہ سب تو جا رہے ہیں لیکن میرا بھیا حسین تو باقی ہے۔ لیکن آخر بار بہن نے وہ منظر بھی دیکھا کہ تیروں سے چھلنی ہو کر، تلواروں کے سینکڑوں زخم کھا کر حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں اور بہن کی فریادیں بلند ہو رہی ہیں، کیا تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، یہ زہرا کا لال ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اسے عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ماہ رجب ہے، استغفار و توبہ کا مہینہ ہے، تیرے ذکر کا مہینہ ہے، پروردگار ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو اس مہینے میں اپنی مغفرت شامل حال فرما، ہمیں راہ حق پر ثبات قدم عطا فرما، راہ قرآن اور راہ اہل بیت اور راہ رسول اللہ پر ہمیں مضبوطی سے چلنے کے توفیق عنایت فرما، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں پوری دنیا میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ظالموں کے ظلم سے امت مسلمہ کو نجات دے، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اور آیت اللہ سستانی کو طول عمر عطا فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامیابی عطا فرما، جو اس راہ میں شہید ہو گئے ان کو شہدائے حق کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ آخر میں گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اصغر علی ابن فریاد حسین کربلائی مرحوم، ساجدہ بانو بنت یعقوب علی کربلائی مرحوم، ابو القاسم کربلائی مرحوم اور اپنے تمام مرحومین اور تمام مومنین و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی روح کے ساتھ